جی السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں جی، بڑے انکشافات ہو رہے ہیں۔ خواجہ آصف پھٹ پہ ہے بڑا ہے جی۔ خواجہ آصف کہتا ہے جی میں تو وزیر اعظم مجھے بنانا چاہ رہے تھے اور میں نے انکار کر دیا ہے۔ یہ جناب کتنے 3 سال کے بعد کا انکشاف کر رہے ہیں۔ بڑی بات ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے تھے تو بن جاتا، ہم تو کہتے ہیں بن جاتا۔ پھر اس نے کہا جی کہ جو قمر جاوید باجوہ کو انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے، وہ جی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب قمر جاوید باجوہ کو ووٹ دو، نواز شریف نے کہا تھا۔ میں ویسے اس بات کو نہیں مانتا، اور آپ دیکھ لینا 1-2 دن میں اس کی تردید بھی آئے گی، دیکھ لینا۔ یہ چونکہ پارٹی کے اندر کا مسئلہ ہے نا، نواز شریف کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ قمر جاوید باجوہ کو آپ ایکسٹینشن کا ووٹ دیں۔ یہ شہباز شریف نے کہا تھا، یہ ذہن میں رکھ لیں بالکل۔ یہ شہباز شریف کا پلان تھا، اسی نے کہا تھا کہ جناب اس کو ایکسٹینشن دینی ہے، اور وہی چھڑی کے نیچے رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ نواز شریف کا یہ میں نہیں مانتا، اور آپ دیکھیں گے سافٹ طریقے سے مریم نواز کی طرف سے یا نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ تردید آئے گی کہ ہم نے نہیں کہا۔ تو آج وہ باجوہ کے یہ جو خواجہ آصف ہے، اس کے ویسے بھی برادری طور پہ بھی وہ اس کو اپنا قمر جاوید باجوہ کو شاید لیڈر مانتا ہے، ان کی اپنی برادری ہے، اور اس لیے آپ کو پتہ ہے ایک دن عمران خان نے بھی کہا تھا کہ تو یہ خواجہ آصف نے اور کیا کہا ہے، کہتا ہے جی ہم نے قمر جاوید باجوہ کو بلینک چیک دیا تھا۔ بلینک چیک کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جو اکثر کئی دفعہ سسرال والے اپنے داماد کو دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا بھر لو جتنی رقم بھرنی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو آپ یہ کر رہے ہیں، اور اس کی آپ دیکھ لینا تردید آئے گی۔ اور یہی میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں نا، میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی کسی بھی بات کو شہباز شریف صاحب ان کے سامنے بیٹھے تو ایسے یس کر دیتے ہیں، گردن ہلا دیتے ہیں۔ کردہ اپنی مرضی ہے، اور مرضی کیوں کرتا ہے؟ مریم نواز کا بھی آپ کو پتہ ہے، یہ خاندان ایسا ہے کہ جو اپنے اختلافات دنیا کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، لیکن نواز شریف کہتا رہا ہے اور شہباز اپنی مرضی پورے 16 مہینے کرتا رہا ہے۔ کیونکہ جو 80% الیکٹڈ بندے ہیں نا، الیکٹڈ بندے، وہ شہباز شریف کے ساتھ ہیں۔ اس لیے مریم نواز بھی بے قصور ہے، اور مریم نواز جو ہے وہ اس کو اس لیے پاکستان کا صدر بھی نہیں بنایا گیا۔ وہ انہوں نے کہا ہے شہباز شریف نے کہ میں ہی ہوں، حالانکہ عام طور پہ ہوتا ہے جو انتظامی عہدہ ہوتا ہے تنظیمی عہدے سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ نئی باتیں ساری آ رہی ہیں، تو یہ اس کی تردید آئے گی۔ میں نہیں مانتا کہ نواز شریف نے کہا ہوگا کہ بالکل جی بلینک چیک دے دو قمر جاوید باجوہ کو۔ وہ تو ابھی بھی جو مریم نواز نے پہلے دن نواز شریف کو جب مل کے آئی تھیں، انہوں نے کہا جی 5 بندے ہیں جو ہماری حکومت کے خلاف تھے۔ قمر جاوید باجوہ نمبر 1، فیض حمید، ثاقب نثار، اور آصف سعید کھوسہ، اور عمران خان، ٹھیک ہے؟ وہ تو اب بھی یہی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ شہباز شریف کا اور مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں مفاہمت کے لیے مشہور ہوں اور میں وہ نہیں کرنا چاہتا یہ وہ۔ چلیں، یہ بات ہو گئی۔ اب ایک اور بات جی دیکھیں، یہ ہم ایسے کہ قصوں پہ عام طور پہ تھوڑا سا کرتے ہیں، لیکن میں یہ جو رضوانہ والا کیس ہوا ہے، جو جج صاحب کی بیوی نے جو تشدد کیا ہے، وہ تو سر لگ ہی نہیں رہا کہ اتنا تشدد کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں جگہ جگہ سے، اس کا سر جگہ جگہ سے پھٹا پڑا ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، کیا کیا باتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ اتنا ظلم و تشدد ہوتا رہے، اور پیرنٹس نے اتنی غفلت کی ہے کہ وہ سال تک ان کو ملے نہیں ہیں۔ اور پھر ہماری حکومت کے ماشاءاللہ کارنامے 4 دن سے 5 دن سے یہ ٹی وی پہ آ رہا ہے نا،
وہ چپ کر کے گئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت کرا لی ہے. ٹھیک ہے. اب این جی اوز جو ہے وہ آگے نکلی ہیں. اب این جی اوز نکلی ہیں کہ جناب وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں این جی اوز کہ آپ اس جج کو پکڑو. اس کو جج ابھی بھی وہ ججی کر رہا ہے جی. جج کا کوئی قصور نہیں ہے. گھر میں ایک آدمی کی اگر ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا جج کو نہیں پتہ لگے گا؟ وہ گھر سے باہر تھا. تو یہ جج بھی اس میں اتنا ہی ملوث ہے. اس کو بھی سزا ملنی چاہیے اور ان کی ضمانتیں کینسل ہوں. یہ اکثر جتنے بیوروکریٹ ہیں نا ججوں سمیت یہ ملازموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. تو یہ جو جج ہے دونوں میاں بیوی اس میں ملوث ہیں اور ان دونوں کے خلاف قانونی کارروائی ہو. ضمانتیں ہو گئی ہیں. پتہ نہیں ہے یہ سب جج بیوروکریٹ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. غریبوں کا اسی طرح استحصال ہوتا ہے. یہ آپ ججوں کے گھروں میں جائیں نا آپ کو 10 نوکر ادھر فری کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تنخواہیں گورنمنٹ سے لیتے ہیں اور کام وہ ججوں کے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں جی. ان کے بچوں کو سکول لے کے جا رہے ہیں. ان کے جناب کتے نہلا رہے ہیں. ان کے گھوڑے انہوں نے پالے ہوئے ہیں. خفیہ فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں سارے ججوں وغیرہ نے. تو یہ صورتحال ہے. اور آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج 10 محرم بھی جو ہے نا وہ گزر گئی ہے عاشورہ. اور اس میں بھی ایک بڑی بات ہے لیکن ہم ان مذہبی چیزوں کو وہ کرتے نہیں ہیں. یہ جو زرتاج گل ہے اس نے اور اس کی ایک سہیلی نے بیان دیا ہے کہ جی موجودہ لڑائی بھی یزید اور امام حسین کی ہے. آپ سنیں ان کے بیان سنیں کتنا غلط انہوں نے ایک چیز کو کیا ہوا ہے. یزید اور امام حسین کی ہے اور زرتاج گل کہتی ہے کہ اس دفعہ سر جو ہے نا وہ امام حسین کا نہیں کٹے گا. دیکھیں کتنی گندی اس نے یہ بات کی ہے کہ جناب سر یعنی کہ عمران خان کو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ موجودہ یزید اور امام حسین کی ہے لیکن سر جو ہے اس دفعہ امام حسین کا نہیں کٹے گا. یہ کتنی گھٹیا انہوں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں. ان کو شرم دلانا چاہیے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ تردید آئے کہ ہم نے کوئی قمر جاوید باجوہ کو بلینک چیک نہیں دیا اور ہم نے اس کو کوئی ووٹ کا نہیں کہا. یہ شہباز شریف صاحب نے اپنی مرضی کی ہے اور ابھی بھی جو کمپین چلے گی. ویسے تو اب الیکشن کا میں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی ماحول نہیں ہے. کوئی جلسہ نہیں, کوئی جلوس نہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. الیکشن ہونے ہی نہیں ہونے الیکشن. تو ابھی بھول جائیں. اگلے سال کے لیے آپ تیار رہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید بات کرتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اچھا جی یہ ایک بڑا خوبصورت پارک ہے اور یہ میں ادھر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک چیز. یہ جب سے میں آیا ہوں نا مجھے یہ ایک کوا بھی نہیں لگتا اور کوئل بھی نہیں لگتی. تو یہ لیکن آدھی سفید ہے اور آدھی جو ہے نا یہ کالی ہے. تو یہ آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں. یہ اگر تو اے کان ہے تو پھر تو نیازی دا کان چٹا ہے. یہ دیکھیں یہ اے دیکھ رہے مجھے کوا لگتا ہے لیکن کوئل بھی نہیں ہے کوا بھی نہیں ہے. تو اے انہاں دا کان چٹا ہے جی نیازی دا. ٹھیک. یہ جتنے بھی پارکوں میں گیا ہوں نا تو ہمارے پارکوں میں تو بڑے بڑے پھول ہوتے ہیں. ادھر یہی والے پھول ہیں یہ ہلکے پھلکے. یہ تو ہمارے ملک میں تو یہ جڑی بوٹی ہوتی ہے لیکن یہاں یہ پھولوں کا یہ میں آپ کو دور سے تھوڑا سا ایسے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے. یہ تو یہ ایسے ہی لگ رہا ہے. اب میں آپ کو ایک جگہ سے وہ کبوتر بھی دکھانا چاہتا ہوں اور یہ ویسے پارک بھی ہوئے میں کبوتر ادھر بیٹھے ہیں. اچھا یہ بھی کبوتر بھی نہیں ہے اور فاختہ بھی نہیں ہے.
ان کا بھی یہی ہے، نہ کبوتر ہے نہ فاختہ ہے. ویسے تو یہ فاختہ ہے لیکن یہ کبوتر سے بھی بڑا ہے. یہ ادھر دیکھیں کافی سارے بیٹھے ہیں، میں آپ کو قریب جا کے دکھاتا ہوں. پھر اڑ جان گے، لیکن یہ ہے کہ اور یہ قدرتی جڑی بوٹیوں والا گھاس ہے. اور یہ میں ادھر سے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ کو دکھاتا ہوں جی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کبوتر ہے کہ کی ہے. ہاں جی، تو یہ جناب ہم نے آپ کو آج پارک کی بھی چھوٹی سی سیر کرا دی، کبوتروں کی بھی کرا دی. اور یہ موسم تو آپ اوپر دیکھ ہی رہے ہیں کیسا ہے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.